کھوڑا صاحب آپ بریک سے پہلے وہ ای وی ایم والے معاملے پر بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, اس پر بھی رسپونڈ کرتے ہیں. پھر سندھ کے اعتراضات اس قومی نصاب پر ہیں کیا؟ پورے ملک کا قومی نصاب پہلی سے 5ویں جماعت تک وفاق نے ایک کر دیا, سندھ الگ راہ پر چلنا چاہ رہا ہے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کھوڑا صاحب؟ سر یہ بحث پہلے قبل از وقت ہے. آج الیکشن کمیشن مکمل ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں, وہ ممبران تک اس حکومت نے مقرر نہیں کروائے. الیکشن کمیشن اس وقت کوئی فیصلہ کرنے کی حالت میں ہی نہیں ہے. اکیلا الیکشن کمشنر کچھ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن ہے, یہ صرف الیکشن کمشنر نہیں ہے. الیکشن کمیشن انکمپلیٹ ہے. آپ کیوں اس طرح سے بحث میں لا رہے ہو؟ ابھی سینٹ سے بل پاس ہونا ہے, اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. آپ کیوں خواہ اس طرح سے کہہ رہے ہو جیسے بس حکومت نے کوئی بڑا احسان کر لیا؟ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا بحث کافی سالوں سے چلتا رہا ہے, اور ان کو الیکشن کمیشن کو کئی فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ناظرہ کے لیے, NCNIC کارڈ بنانے کے لیے. اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں مردم شماری پر. اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پر. لیکن الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں, سینٹ سے بل پاس ہوا نہیں, ہم بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں. صحیح, چلیں جب سینٹ سے بل پاس ہوگا تو پھر اس پر بحث کریں گے. کھوڑا صاحب یہ جو کل یکم سے 5ویں بات یہی ہے نا کہ بحث کرنا چلو مناسب ہے, سینٹ والوں کو بھی کچھ نہ کچھ احساس ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بل ابھی پاس ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, چلیں یکساں قومی نصاب پر سندھ کو کیا اعتراض ہے؟ کل جب پورے ملک کا نصاب ایک جیسا ہو گیا پہلی سے 5ویں جماعت پر. میں نے اعتراض کی کیا بھائی؟ آپ کو بیٹھ کے بولنا چاہیے نا, بتانا چاہیے. میں نے پڑھا ہو بل, نہ پڑھا ہو اخبار میں آؤ, اخبار میں چھاپو تو صحیح بل. کھوڑا صاحب وہ یکساں قومی نصاب پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا یہ جو کل تعلیمی نصاب کو ایک پورے ملک میں کر دیا گیا, سندھ نے اسے مسترد کر دیا. سندھ کے اس پر کیا اعتراضات ہیں جب پنجاب کو, خیبر پختونخوا کو, آزاد کشمیر کو, گلگت بلتستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو مدرسے میں گزارش کروں جواب دوں؟ جی ضرور ضرور. آپ کو پتا ہے کہ تعلیم کو ڈیوالو کیا گیا تھا. ہائر ایجوکیشن صرف انہوں نے, وفاق نے زبردستی رکھی ہوئی ہے. اچھا, فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن ہونی نہیں چاہیے تھی. 18ویں ترمیم کے بعد جب 18ویں ترمیم بنی تو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی, اور سارے صوبوں نے بنا دی کیونکہ یہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں آ رہا ہے. اور ایجوکیشن جو ہے, پرائمری ایجوکیشن, میرے صوبے میں پرائمری لینگویج سندھی ہے, پنجاب میں کوئی اور ہوگی, بلوچستان میں کوئی اور ہوگی, KP میں کوئی اور ہوگی. کیا اس کو ایک جیسا کر سکتے ہیں ہم؟ میں اپنی مدر ٹنگ پہ اڑ جاؤں گا؟ میں کہوں گا کہ مدر ٹنگ کو میں کیوں گیو اپ کروں؟ یکساں نظام تعلیم کیا؟ کریکولم تو کریکولم ہے نا. کریکولم میں تو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کس طرح سے ایجوکیشن دی جانی چاہیے. پھر ہوتا ہے سلیبس. سلیبس اور کریکولم میں فرق, اور کریکولم میں اینٹی پاکستان نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سی بات ہے کہ اینٹی پاکستان نہیں ہونی چاہیے. باقی اور کیا بات ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے, یہ صوبائی مسئلہ ہے, اور سندھ والے بالکل مجاز ہیں اس فیصلے کرنے پر. کہا گیا تھا نا بولیوں کے بارے میں, جب بل پیش ہوا تھا تو سندھ نے کہا تھا کہ سندھی بھی سرکاری زبان ہونی چاہیے, اور صوبوں نے نہیں کہا کہ بلوچی ہونی چاہیے یا پشتون ہونی چاہیے یا پنجابی ہونی چاہیے. کھوڑا صاحب بالکل 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر صوبے خود مختار ہیں یہ اپنا فیصلہ لینے میں, تو سندھ کے اندر آپ سندھ کے اندر ایک نصاب کر دیں. سندھ میں بھی تو کئی طرح کے الگ الگ نصاب اس وقت اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. وہ آپ سندھ کے ایک مدرسے میں, ایک سرکاری اسکول میں, ایک پرائیویٹ اسکول کا نصاب ایک جیسا نہیں بات کریں, آف ہینڈ بات نہ کریں. نصاب کو باقاعدہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے, نصاب کو دیکھا جاتا ہے, پہلے کیا تھا اس میں کیا ڈال دیا جائے, یہ سب کچھ فیصلے ہوتے ہیں. میرے فوک ہیروز کچھ اور ہیں, پنجاب کے کوئی فوک ہیروز اور ہوں گے, پشتون کے کوئی اور ہوں گے, بلوچستان کے کوئی اور ہوں گے. یہ فوک ہیروز, میں نے جب مجھے تجربہ تھا, مجھے تھوڑا سا تجربہ تھا,
میں نے دیکھا جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے دور کے لیے 2 پیج لکھے ہوئے تھے نصاب میں، اور ڈیموکریٹک حکومت کے لیے ایک پیراگراف تھا. اب یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کو زیادہ کوریج دیں پڑھانے کے لیے اور ڈیموکریسی کو ہم نگیٹ کر دیں؟ یہ ہے یا نہیں ہے مسئلہ؟ ہم نے چینج کیا تھا، ہاں میں نے چینج کیا تھا ایز ایجوکیشن منسٹر. یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، صرف کہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا. یہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں آیا ہے، جس کے لیے پاکستان والے صوبائی خود مختاری کے لیے پتہ ہی کتنے سالوں لڑے ہیں. 27 سال لڑے ہیں، 27 سال صوبائی خود مختاری کے لیے. اس کے بعد جا کے نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ذرا عبدالقیوم صاحب سے ان کی رائے اس بارے میں جانتے ہیں. عبدالقیوم صاحب یہ جی چلیں فردوس صاحب آپ پہلے کمنٹ کر دیں، پھر عبدالقیوم صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. عبدالقیوم صاحب ذرا معذرت کے ساتھ پہلے فردوس صاحب اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. حضرت مجلس کے لیے نکلنا میں پہلے ہی بتا دیا تھا. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ نصاب کا فیصلہ جو ہے وہ پوری ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہر گورنمنٹ کا پروونشل منسٹر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور پرنسپلی یہ بات ایگری ہوئی تھی کہ ملک کے تمام اسکولوں میں، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہوں، ان میں ایک نصاب ہو. اور فردوس صاحب سندھ سے کس نے نمائندگی کی تھی اس کمیٹی میں؟ ایجوکیشن منسٹر آف سندھ. اچھا، سعید غنی صاحب نے اس وقت وہی تھے؟ سعید غنی نہیں تھے، شاید سردار صاحب ہی تھے. اچھا، سردار صاحب. میرے خیال سے جب یہ پہلی میٹنگ، اچھا ٹھیک ہے، وہ پارٹیسپیشن کے ساتھ ہوئی. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایک قوم بنانے کے لیے بچوں کو تمام صوبوں کی معلومات ہونی چاہیے. صرف سندھ کے بچے سندھ کے فوک ہیروز کے بارے میں کیوں نہ پڑھے، پہلے نیشنل ہیروز کے بارے میں پڑھے، پھر اگر فوکلور کے ہیروز ہیں تو پنجاب کے بھی ہے. بھائی میں سندھ میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن میں نے سونی مہیوال کے بھی پڑھا ہوا ہوگا، ہیر راجہ بھی پڑھا ہوگا. اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے دونوں کتابیں پڑھی ہے. اب اس کے اندر یہ کوئی ہے کہ آپ نے، ہم نے تو اور بھی ملکوں کے فوک ہیروز کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے بیربل کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے ملا دو پیازا کے بارے میں پڑھا ہے. علم جو ہے اگر کہیں سے بھی حاصل، اگر 2006 کے بعد سے سندھ حکومت نے کوئی اپنے کریکولم کو ریوائز بھی نہیں کیا. سندھ کی حکومت کی تعلیمی معیار کا حال یہ ہے کہ آج سندھ کے اندر کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ بائی پرسنٹیج 44% چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. میٹرک تک پہنچتے پہنچتے گورنمنٹ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ریٹ 85. یار یہ کیا، میں وائٹ پیپر دے رہا ہوں آپ کو. تھوڑا سا میں آتا ہوں آپ کی طرف، قیوم صاحب کے پاس سے ہوتا ہوں، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، آپ کو موقع دوں گا. قیوم صاحب کو یہ ہم سب کو پتہ کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی، ہم سب کو پتہ ہے. 14 لاکھ ڈیسک شارٹ ہے بچوں کے اسکولوں میں. 45% اسکول ایسے ہیں جن میں فیسلٹی تمام موجود. یہ صورتحال پنجاب اور کے پی میں نہیں ہے. خود ان کی رپورٹ کہتی ہے، ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے. فردوس صاحب ذرا چلیں، ذرا سا موقع دیجیے گا. کھوڑو صاحب اس پر کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی کھوڑو صاحب. سر میں گزارش کروں، یہ 45% آؤٹ آف اسکول بچے ہوں، یا تعلیم کا معیار یہ ہے، یا تعلیم کا یا معیار وہ ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. اچھا، تو ان مسائل یہ الگ چیز ہے. تو کھوڑو صاحب ان مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ سندھ کے وزیر تعلیم نے اس موضوع پر کیا موقف رکھا ہے، کیا اس نے سگنیچر کی ہے، نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم. لیکن میں اس کو صوبائی خود مختاری کے زمرے میں سمجھتا ہوں. تعلیم کو میں صوبائی خود مختاری کے زمرے میں سمجھتا ہوں. ہائر ایجوکیشن پہ اگر بحث کرنی ہے وفاق میں تو وہ بھلے کر لے، لیکن عام تعلیم، پرائمری تعلیم، سیکنڈری تعلیم جو ہے میں اس پہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں سمجھتا ہوں. میرا موقف ہے، صحیح میرا موقف. انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ کانکرنٹ لسٹ میں ڈراپ کیا گیا، ایجوکیشن کے حوالے کی گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.